فجر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کرنا، 1500 کروڑ بھی مانگو گے تو مل جائے گا۔ چپ چاپ یہ عمل لازمی کر لینا، صرف 9 بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، فجر کے بعد ایک سورت 9 مرتبہ پڑھ لو۔ صبح لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسوں سے بڑا بیگ دے جائیں گے۔ یہ ایک بالکل سچا وظیفہ ہے۔ آج ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جو قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی صورت ہے کہ جس کو آپ فجر کی نماز کے بعد 9 دفعہ پڑھ لیں، انشاءاللہ لاکھوں کا قرض بھی ختم ہو جائے گا، حاجت ایک دن میں پوری ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ کوئی بڑا وظیفہ نہیں ہے اور نہ میں کبھی آپ کو بڑے بڑے وظیفے بتاتا ہوں، صرف ایک دن کا عمل ہے۔ آج کا وظیفہ نہایت مختصر سا وظیفہ ہے۔ فجر کے بعد آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے، انشاءاللہ پھر اس وظیفے کا اثر آپ سب خود دیکھیں گے، رزق اور مال و دولت کے انبار لگ جائیں گے۔ یہ سورہ مبارکہ دولت کے لیے ہے، لیکن آج کا یہ وظیفہ، یہ عمل صدقے دل کے ساتھ آپ نے کرنا ہے۔ اس عمل کو اگر فقیر بھی کرے گا تو وہ بھی اللہ پاک کی عنایت اور اسی کے فضل و کرم سے دولت پر بیٹھ کر راج کرے گا، کیونکہ اس وظیفے میں جو طاقت ہے، اس وظیفے کا جو اثر ہے، وہ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ آپ کی ساری پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرض ہے، انشاءاللہ وہ بھی چٹکیاں بجاتے ہی دور ہو جائے گا۔ قرضوں کے ادا ہونے کے ایسے اسباب پیدا ہوں گے کہ پھر آپ سب خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ آپ کے پاس دولت کی کمی ہے، آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کرایہ کیسے ادا کریں، گھر کا خرچہ کیسے چلائیں، کیونکہ آج کل مہنگائی بھی تو اتنی زیادہ ہو گئی ہے، ایک وقت کا کھانا بھی مشکل ہو چکا ہے، ہر ماہ بجلی کے بل بھی ادا کرنے ہوتے ہیں، ہر ماہ بچوں کی فیس بھی ادا کرنی ہوتی ہے۔ انسان بہت پریشانی میں ہے اور انسان کو سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہی ملتا ہے۔ یہ بہت اہم بات کرنے لگا ہوں کہ جب انسان عاجزی کے ساتھ اللہ پاک کے آگے جھک جاتا ہے، سجدے پہ سجدہ کرتا ہے اور پھر ہر سجدے میں رو رو کر گر گرا کر ڈھیروں دعائیں مانگتا ہے، تو اس کو بھی اللہ پاک ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ ہم ہر وظیفے میں آپ کو اللہ سے مانگنے کا طریقہ بتاتے ہیں، اور جب وہ طریقہ آپ کو آ جائے گا تو آپ کو مزید وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ نے صرف ہاتھ اٹھانے ہیں اور آپ کو ملنا شروع ہو جانا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ کے لیے کچھ اعمال ہیں۔ آپ چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے ہیں، جن کو اگر آپ سدھار لیں گے اور آپ اپنے کاروبار میں حلال طریقے سے کاروبار کریں یا رزق کمانے میں حلال ذریعہ استعمال کریں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاروبار کیا تھا، آپ بھی اسی طرح کام کریں، حلال اور پاکیزہ رزق کمائیں۔ اگر آپ ملازمت کرتے ہیں تو اس طریقے سے ملازمت کریں، آپ کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھائے گا، آپ ایمانداری سے تمام ذمہ داریاں سر انجام دیں، جس کام کی تنخواہ لیتے ہیں وہ کام مکمل جان فشانی سے کریں، اپنے فضائل میں اور اپنے فرائض میں کوئی غلطی مت کریں، اور ہر مہینے رزق حلال کے لیے آئیں اور کوششیں کریں کہ آپ کے پورے گھر میں حرام کا ایک لقمہ بھی کسی کے پیٹ میں نہ جائے۔ ناظرین، حلال رزق کھانے سے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اپنے اللہ پاک سے مانگے اور اللہ پاک اس کی دعاؤں کو رد کر دے۔ تو یہ جو وظیفہ جو کوئی بھی پڑھتا ہے، قرآن پاک کی یہ سورہ مبارکہ ہے، اس کا وظیفہ ہے، تو اس وظیفے سے آپ کے پاس بے حساب دولت آ جائے گی، پھر اس کا پرس کبھی خالی نہ ہوگا۔ آپ عام معاشرے میں دیکھ لیں، آپ کسی بھی بندے سے پوچھ لیں، وہ چاہے ہر مہینے لاکھوں بھی کماتا ہوگا، اس کے 2-4 بچے ہوں، تو آپ اس سے پوچھ لیں کہ کیا حال ہے، وہ غربت اور مفلسی کا رونا روئے گا اور کہے گا کہ کسی بھی بات کی سمجھ نہیں آ رہی، خرچہ بہت ہو رہا ہے، دولت تو آ رہی ہے لیکن پتہ نہیں چل رہا کہاں جا رہی ہے، گھر میں بے برکتی ہے، جتنا بھی کما لو کم پڑ جاتا ہے۔ تو ناظرین، اس کے برعکس اگر آپ اپنے محلے کے مولوی سے پوچھیں گے کہ اس کے کتنے بچے ہیں، تو وہ کہے گا میرے 5 یا 6 بچے ہیں۔ آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ جی 10 سے 12 ہزار ہے۔ بس اس سے زیادہ مولوی صاحب کی تنخواہ نہیں ہوتی۔ مولوی سے پوچھیں گے گزارا کیسے ہو رہا ہے، تو وہ فوراً کہے گا شکر الحمدللہ، اللہ پاک کا بہت شکر ہے، بہت اچھے سے گزارا ہو رہا ہے۔
ناظرین، یہ ساری نعمتیں جو ہیں، یہ ساری برکتیں جو ہیں، یہ ہلال روزی میں اور اللہ پاک کا شکر ادا کرنے میں ہی ہیں۔ تو کوشش کیا کریں کہ کثرت سے اللہ پاک کا شکر ادا کیا کریں۔ انشاءاللہ دیکھنا کیسے آپ کے حالات بدل جاتے ہیں۔ اگر آپ کے اوپر قرض ہے، آپ نے سود قرض پہ لیا ہوا ہے، تو سب سے پہلے اللہ پاک سے معافی مانگیں، کیونکہ سود حرام ہے اور اللہ پاک سے کھلی جنگ ہے۔ تو اللہ سے جنگ کون کر سکتا ہے؟ میرے بھائی اور بہنوں، جو بندہ اللہ سے جنگ کرنے کا سوچے گا وہ دونوں جہاں میں مارا جائے گا۔ وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا رہے گا۔ جہنم کے جو سب سے نیچے والے گڑھے ہیں، اس میں اس کو پھینکا جائے گا۔ تو آپ نے سب سے پہلے سود کے کاموں سے توبہ کرنی ہے، جھوٹ سے توبہ کرنی ہے اور غیبت سے توبہ کرنی ہے، چغلی سے توبہ کرنی ہے، لیکن واضح کر دیں صرف توبہ نہیں کرنی بلکہ اس توبہ پر قائم رکھنا ہے۔ اور سب سے اہم بات جو ہے وہ آپ اپنے رشتہ داروں سے اگر قطعی تعلق رکھ چکے ہیں، کسی سے بھی ہے، تو فوراً جا کر اس سے معافی مانگیں، چاہے آپ کی غلطی ہی کیوں نہ ہو۔ دیکھنا کیسے اللہ پاک آپ کے اوپر اپنا فضل و کرم کرے گا، آپ کے اوپر اللہ پاک اپنا خصوصی کرم فرمائے گا۔ آپ ہمیشہ عاجزی اختیار کرنا، عاجزی کا پھل بہت ہی میٹھا ملتا ہے۔ اور جب آپ کبھی بلندی پر چڑھتے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب بھی بلندی پر چڑھیں تو آپ کو جھکنا پڑے گا، آپ سیدھے ہو کر بلندی پر نہیں چڑھ سکتے۔ جب آپ نے نیچے اترنا ہو تو آپ کو سیدھا ہونا پڑتا ہے، تو اس وقت آپ کو ایسے سینہ تان کے نیچے اترنا پڑتا ہے، پھر وہی تب بھی آپ نیچے اتر سکتے ہیں۔ ناظرین، آج کے وظیفے کی ترتیب اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے اور میری باتوں پر آپ نے ضرور عمل کرنا ہے، اور اس وظیفے کو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کرنا ہے۔ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ کسی ایک بندے نے بھی اس پہ عمل کر لیا تو اس کا اجر آپ کو ہمیشہ ملتا رہے گا۔ جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں، کوشش کریں اسی جگہ بیٹھے رہیں۔ مردوں نے کوشش کرنی ہے کہ وہ مسجد میں جا کر بعد جماعت نماز ادا کریں، اور عورتوں نے گھر میں نماز ادا کرنی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور اللہ پاک کی لاریب کتاب قرآن مجید میں آیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے، اور وہ یہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے خط کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے ہی کیا، اور اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے چلنے کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، اور کہا اس میں سوار ہو جاؤ، اور اس کا چلنا ٹہرنا اللہ کے نام سے ہے، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ گویا کسی بھی ایسے کام کا آغاز جو جائز ہو تو اللہ کا نام لینا اور اس سے شروع کرنا انبیاء علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، جو اس کام میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بھی کام کرتے تھے تو اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف فرمانوں کے نام خطوط لکھے تو ان کا آغاز بھی اللہ کے نام سے ہی کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دروازہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، چراغ گل کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، برتن ڈھانپتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، اور مشک کا منہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو۔ کھانے پینے، وضو کرنے، کشتی میں سوار ہونے غرض ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقداس پر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ بے شک درود ابراہیمی پڑھ لیں یا کوئی سا بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ لازمی پڑھ لیجئے گا۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے ایک چھوٹی سورت مبارکہ ہے، سورہ علم نشرہ، بہت ہی پیاری سورت ہے، بہت ہی مبارک سورت ہے، قرآن پاک کے 30 سپارے میں موجود ہے، بہت ہی مختصر اور جامع سورت ہے۔ آپ نے صرف 9 مرتبہ سورت علم نشرہ پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو زبانی یاد نہیں ہے تو موبائل سے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔
آپ قرآن مجید سے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ علم نشرح لک صدرک، ترجمہ کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا اور کیا آپ سے آپ کا وہ بوجھ نہیں اتار دیا جس نے آپ کی کمر جھکا دی تھی، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، پس جب آپ تبلیغ احکام سے فارغ ہوں تو ریاضت کیجئے اور اپنے رب کی طرف دل لگا لیجئے۔ محترم ناظرین، یہ ایسی سورہ مبارکہ ہے کہ ہر نبی نے اللہ پاک سے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ میرا سینہ کھول دے، لیکن میرے نبی اور آپ کے نبی، ہم سب کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اعزاز ہے۔ اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا ہے، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا اور اتار دیا ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ جس نے آپ کی کمر توڑ دی تھی، بوجھ اتار دیا ہم نے بلند کر دیا آپ کے لیے آپ کا ذکر۔ ہاں بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، چنانچہ جب آپ فارغ ہو جائیں تو محنت کیجئے اور اپنے رب کی طرف رغبت کیجئے۔ یعنی ایسے بابرکت الفاظ ہیں، اللہ پاک خود فرما رہے ہیں ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، اور 2 دفعہ فرمایا ہے کہ بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ تو یہ آپ کی جو مشکلات ہیں، یہ جو آپ کی پریشانیاں ہیں، یہ وقتی ہیں، اللہ پاک خود فرما رہا ہے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سورہ مبارکہ اپنی امت کو تحفے میں دے دی تھی۔ جو بھی مشکل ہو، جو بھی پریشانی ہو، آپ نے اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ اس وظیفے کی طاقت دیکھ کر آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اتنی دولت آپ کے پاس آ جائے گی کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں رکھوں اور کہاں خرچ کروں۔ اس کے بعد آپ نے 180 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ آخر میں دوبارہ سے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے۔ جب بھی دعا مانگنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، برکت والا، خیر و عافیت والا رزق مانگیں، سکون والا رزق مانگیں۔ اس سے نہ صرف آپ کے گھر میں خوشحالی رہے گی بلکہ آپس میں پیار اور محبت بھی بڑھے گا۔ ہر بندہ دن رات زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانے کے چکر میں بہت سے راستے اختیار کرتا ہے، تو کوشش کریں کہ آپ نے مختصر راستہ نہیں اختیار کرنا، اپنے کام پہ آپ نے مکمل توجہ دینی ہے، رزق حلال کھانا ہے، محنت کرنی ہے۔ اس سے اللہ پاک کی آپ کے اوپر ڈھیروں برکتیں اور رحمتیں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز بھی لازمی ادا کر لینی ہے، اور حسب توفیق صدقہ خیرات بھی دینا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے، آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کیجیے گا، اور ہمارے اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔